ضرورت ہی کیا تھی. اور اس کا لفظ ایسا تھا, یقین جانے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, ہر بندے کا ہر علاقے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا ظاہر ہے اپنا مزاج ہے, آپ کا اپنا مزاج ہے. کہتا ہے کہ اگر 1000 بھی خالد بن ولید ہوں اور ایک ٹینک آ جائے تو ایسے ٹینک کے سامنے خالد بن ولید بھی کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالد بن ولید کہتے کسے ہیں. خالد بن ولید کسے کہتے ہیں. ان بیچاروں کو چونکہ علم ہی نہیں ہے, ان بیچاروں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے کہیں لشکر بھیجنا ہے, تو خالد بن ولید آ گئے. آگے کہتے ہیں کیا مشورہ ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ایک محاذ پر بھیجنا ہے قافلہ, تو مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کن کے ساتھ مقابلہ ہے. فلاں کے ساتھ. کتنے ہیں وہ. 60,000 مقابلے میں. فرمایا قافلہ رہنے دو, میں اکیلا جاؤں. قافلہ رہنے دو, میں اکیلا جاؤں گا. وہ صحابہ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں, وہ 60,000 ہیں اور وہ جنگجو ہیں. جنگجو سے کہتے ہیں جس کے بعد اسلحہ ہو. وہ نفوس صرف نہیں ہیں, وہ تو جنگجو ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, وہ تربیت یافتہ ہیں, پیشہ ور جنگجو ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. بڑی منتیں کی صحابہ نے, یوں نہ کریں کچھ لے جائیں. بالآخر حضرت خالد بن ولید اس بات پہ راضی ہوئے, وہ 60,000 ہے نا, مجھے 60 صحابہ دے دو. پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا, پھر اس دھرتی پر یہ منظر بھی بپا ہوا کہ 60,000 کے مقابلے کے لیے یہ 60 گئے, یہ 60 گئے. 10 صحابہ شہید ہوئے, کئی ہزاروں کو جہنم واصل کیا, اور حضرت خالد بن ولید اسلام کا پرچم لہرا کر واپس آئے. جی آج ہماری حالت تو بڑی عجیب ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو ہم تو شاید ایک کانٹا نہ سہ سکے. ہم تو پہلا شکوہ ہی اپنے رب سے کرتے. یہ امتحان میرے لیے, یہ مصیبت کی گھڑی میرے لیے آنی تھی, لیکن کیا کہنے کا سوال ہے. جملہ آ گیا لب پر, لیکن کہہ رہا ہوں کہ رہنے ہی دوں. جانا ہے یہ حضرت, میں بھی آؤں نہیں ایسا کرتے. عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل چمن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. چلو رہنے دو, پھر کبھی صحیح. قرآن آخری, قرآن آخری, قانون, شریعت, کتاب, نبی. اب قیامت آئے گی, نہ کوئی نئی کتاب آنے والی ہے, نہ کوئی نئی شریعت آئے گی, نہ کوئی نیا نبی آئے گا. ایک آیت کریمہ کا یہ بھی ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, پھر میں اس جملے پر انشاءاللہ آپ کا ذوق رہا تو آ جاؤں گا کہ حضور کو اتنے پتھروں والے علاقے میں کیوں بھیجے. سبحان اللہ. پھر اس جملے پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو. اللہ فرماتے ہیں جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں, عرفات کا میدان ہے, اونٹنی پر سوار ہیں میرے آقا. قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں اللہ رب العزت 3 باتیں ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کتنی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے جامعہ فاروقیہ کی. آپ کو مسجد جب بنائیں نا, کوئی مکان بنائیں, وہ جب بن جائے تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اسی کو رنگ بھر دینا, ٹائل, خطاطی, روغن, المونیم, فانوس, رنگ بھر دیں. پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا, بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے, کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے, اکمل ہو گیا.
اور اس کا میں اپنے ذوق میں معنی یوں کیا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کامل اور اکمل اسے کہتے ہیں جہدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی جز کر سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ آذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کر سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے۔ اس جماعت میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے۔ اب ایک لمحے کے لیے توجہ کیجئے گا، میں زیادہ آپ پر وزن نہیں بناتا۔ اللہ ہر نبی باغات والے علاقے، میرا جملہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ اتنا نوجوان یقین جانے یہاں کھڑے ہو کر آواز دینا تو وہ شیشہ بھی گر جائے آواز نکلنے کے لیے، لیکن میرے ساتھ وہ تھوڑا سا نخرے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں راضی ہوں آپ سے، آپ ناراض ہو جو علیحدہ بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، توجہ رکھنا، اللہ ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی سبزے والے علاقے میں، ہر نبی دریاؤں کے علاقے میں، اور محبوب کے لیے اتنی کٹن زمین، اتنی مشکل زمین، اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو ان پتھروں والی زمین پر، اس مشکل زمین پر ہی بھیج کر فرمایا محبوب انہی پتھروں کو تو اٹھانا ہے۔ اور میرے آقا نے پھر پتھروں کو اتنا اونچا کیا کیونکہ اللہ نے حکم دیا محبوب انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ذوق بندگی عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھا کر ایک در پہ جھکانا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے۔ اور میرے آقا نے پھر ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی، اور کائنات والوں انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم، انہیں پتھر نہ سمجھنا، اب یہ تارے بن گئے، کہیں صداقت کا تارا ہے، کہیں عدالت کا تارا ہے، کہیں سخاوت کا تارا ہے، کہیں شجاعت کا تارا ہے، کہیں طہارت کا تارا ہے، کہیں ستارہ، کہیں سیاست کا تارا ہے، کہیں فقاہت کا تارا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے صاحبان سنیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں اپنے کام اور آرام کو چھوڑ کر، تو بڑی محبت سے سنیے گا تاکہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کر سکوں۔ دین میرے اللہ کا، دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب یہ دین ہوا حضور کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بڑے مجمع سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اللہ مکی نہیں، کتاب اللہ کی، اللہ مدنی نہیں، کلام اللہ کا، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ اب اس کی نسبت حضور سے ہے، اب اس کی نسبت حضور سے۔ بڑی توجہ سے جملہ سننا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دین اللہ کا، اللہ نے دیا حضور کو۔ یہ آپ کا بکر کا علاقہ، آپ کھیت میں بیج بوتے ہیں، جب فصل پک جائے، فصل تیار ہو جائے، آپ نے فصل کاٹی، فصل اٹھائی، ایک گودام میں رکھ دی، دوسرے دن پھر گئے، آپ نے فصل اٹھائی، گودام میں فصل اٹھائی، ایک وقت آیا ساری فصل گودام میں آ گئی، ساری فصل گودام میں آ گئی۔ اللہ نے جب دین دیا حضور کو، حضور لیتے رہے صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے، 23 سال گزر گئے، 23 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ سے دین لیتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے۔ یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا،
اللہ نے یہ منظر دیکھا تو اللہ نے اس آیت کو پیچھے رکھا ہوا تھا. اب اللہ بولتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نے اس میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. محبوب دین میرا میں نے آپ کو دیا, آپ نے سارا دین صحابہ کو دے دیا, تو میں اوپر کم کی مہر لگا کے تصدیق کر رہا ہوں. کم کم کم, یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. آپ نے کھیت سے فصل اٹھائی گودام میں رکھ دی, اب بیٹا فصل کہاں سے لے گا؟ اب بیٹا غلہ کہاں سے اٹھائے گا؟ حضور نے اللہ سے دین لیا, سارا دین صحابہ کو دے دیا, اب امت دین کہاں سے لے گی؟ سوچ کے بول لو, پھر سوچ کے بول لو. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ, ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام خدا بناتے صحابہ. امت دین کہاں سے لے گی؟ اچھا صحابہ نے دین دیا, سوچ لو, آپ کو دین پہنچا, کس نے پہنچایا؟ یہ جب رب نے کم لگا دیا نا, پھر حضور نے فرمایا سنو اب اوروں تک پہنچانا تم نے ہے. علماء سے سنتے رہتے ہو, تبلیغی بھائیوں سے بھی سنتے رہتے ہو. حضور نے فرمایا اوروں تک پہنچانا, صحابہ نے پھر پہنچایا, پہنچا جی. بولیے کھل کے بولو یا ہاں کرو یا نہ جی. اچھا کئی بندے اس لیے نہیں بولتے کہ یہ بات ہمیں پہلے پتا ہے. اچھا لطف کی بات یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے پتا ہے. میں نے کہا کہا مجھے بھی پتا ہے تجھے پتا ہے. اچھا تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتا نہیں تو پھر بھی تو بول رہا ہوں نا, تو تو بھی میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا تاکہ اسے تو پتا چلے جسے نہیں پتا. تو نے ضرور اس میں خود ہی قابض رہنا ہے. کیوں حضرت؟ لو بڑا قیمتی ایک جملہ آ گیا, آپ کے حوالے کرنے لگا, سے محبت سے سنبھالیے گا. یہ جملہ یہاں پر ہے مکمل, اسے بیٹھو, یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا. لیکن میں اس خود کے کہے ہوئے جملے کو نامکمل کہہ رہا ہوں. ہے مکمل, یہ میں مکمل کا لفظ اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے. بات کسی اور کو سمجھانی ہوتی ہے اور کسی اور کو سمجھاتے سمجھاتے کوئی اپنا فتویٰ جھوٹ ٹھک مارتا. بات سمجھانی ہوتی ہے کسی اور کو, بات سمجھانی ہوتی ہے کسی اور کو, اور ڈرنا ہوتا ہے اپنے سے. وہ یوں اٹھاتا ہے فتویٰ, ٹھک مارتا ہے. بات جملہ یہ مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا اور پہنچا دیا, لیکن میں خود کے کہے ہوئے جملے کو ادھورا کہہ رہا ہوں, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں. یہ سفید ریش بیٹھی ہے ماشاءاللہ, بزرگ تشریف فرمائیں. یہ بھی, اور 20 سال ہو گئے مجھے چہرے پڑھتے ہوئے. 20 سال, یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. میں بلکہ دوستوں کو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ 50 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے. کچھ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا صرف زبان نہیں بدلتی, مزاج بدلتا ہے, کھانا بدلتا ہے, رہن سہن بدلتا ہے, کلچر بدلتا ہے, ثقافت بدلتی ہے. اور یہ پھر حوصلہ دیکھو, ایک رات کہاں, اگلی رات کسی اور مزاج میں, اور پھر ان کی منت کر کے چلتا ہے. میری بات سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب سنیے گا دھیان سے. یہ جو سفید ریش بیٹھے نا, بزرگ بیٹھے, یہ بھی اور کوئی اور بھی, وہ شاید یہ سمجھے کہ اس موضوع پہ اتنی سختی کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو. لیکن سنیے, ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں
جس دور کے متعلق حضور نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایک مومن بندہ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، یقین جانے روح کانپ اٹھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے، صحراؤں کی طرف چلے جائیں گے کہ ہم رہے اس دنیا سے، ہمیں نہیں چاہیے یہ دنیا، ہمیں کہیں تنہائی میں جانے دو، اللہ کرے ہمارا ایمان بچ جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت کی نزاکت کو سمجھیے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کیا فتنوں کا دور ہے۔ اور یہ میرے بیٹھے ہوئے سفید ریش بزرگ، انہیں اور کسی اور کو شاید یہ علم نہ ہو کہ آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے اور کیا سنتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا۔ میری اس وقت جتنی آپ کو عمر نظر آ رہی ہے، میں اس عمر میں 20 میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی 2-4 منٹ کی واہ واہ کے لیے میں نے کہا جھوٹ بولنا ہے آپ سے، میں نے اس عمر میں 20 ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بندہ خود صحیح العقیدہ تھا، موحد تھا، صحیح العقیدہ تھا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا کسے سن رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے نظریہ اپنا ملا رہا ہے، کس سے نظریہ لے رہا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے فریق مخالف کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے آیا، اور ہم شور مچاتے رہ گئے، ہم دہائی دیتے رہ گئے۔ اس نے کہا وارث میں ہوں یا تم ہو؟ شاید آپ میں سے بھی کسی کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہو، میں نے ایسے 20 واقعات دیکھے۔ بس کر دوں انداز تو پتا رکھنا چلتا، میں نے ایسے 20، آپ میں سے بھی شاید کسی نے دیکھا ہو، نہیں دیکھا، میں نے ایسے 20 واقعات دیکھے۔ اس لیے میں اس جملے کو نامکمل کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ ہے مکمل کہ دین صحابہ نے پہنچایا۔ اچھا میں اسے نامکمل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس تخصیص کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ میرے نوجوان کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، اس کے خیالات کو خراب کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ایمان کے گرد باڑ لگاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا۔ اس تخصیص کی ضرورت نہیں، بار بار کہہ چکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں، کیا صحابیہ نہیں؟ حضرت علی اہل بیت میں ہیں، کیا صحابی نہیں؟ حضرت حسن اہل بیت میں ہیں، کیا صحابی نہیں؟ حضرت حسین اہل بیت میں ہیں، کیا صحابی نہیں؟ اس لیے اس تخصیص کی ضرورت نہیں کہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے، لیکن چونکہ لوگوں کو، نوجوانوں کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، اس لیے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا۔ اور یہ جملہ بڑی توجہ سے سننا، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین کوئی اور ہے۔ اور یقین جانو وہ ان میں تو ایسی محبتیں ہیں، ان بیچارے علمی یتیموں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے اکابر نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم تو دونوں کو یوں ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہمارے سامنے تو دونوں یوں ہیں، یوں برابر ہے۔ نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے مراہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔
ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. تو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، تو نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، یہ نام بھی ہمارے ہیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ نا بڑا علی علی کرتے ہو. اس نے کو میرا پرانا کلیم سنا ہوگا، ہے پیر ہمارا علی علی ہے، روشن تارا علی علی ہے، جب سے پیارا علی علی، خیبر کو کاڑا علی علی، توحید گدائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا بھائی علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کعبے کا. وہ پرانا سنا ہوگا. کہتا بڑا علی علی کرتے ہو آپ غریب سے. میں نے کہا جس چیز پہ قبضہ کر لینا شور مچانا پڑتا ہے وہ میری ہے. کوئی میری بات سمجھ آئی؟ صرف ہنس دے ہو سونا جا کر. جس چیز پہ کوئی قبضہ کر لے شور مچانا پڑتا ہے کہ یہ میری ہے، رجسٹری میرے نام ہے، انتقال میرے نام ہے، کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. میں علی کا تذکرہ اس لیے زیادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ پیر ہمارا ہے، یہ رہبر ہمارا ہے، یہ امام ہمارا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. تو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. سبحان اللہ. یہ کچھ عرصہ پہلے، آخری بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلو رہنے دیتا ہوں. میں نے کہا میں آخری بات کروں، کہتا رہنے دے. کچھ عرصہ پہلے، آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ کچھ عرصہ پہلے یہ سندھ کے علاقہ حیدرآباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی. جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے شاید وہ دیکھا ہو. گستاخی کی اس نے. میرا انداز اور اسلوب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں ایف آئی آر یہاں ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے ریلی نکالی یا نہیں نکالی، آپ نے جلوس نکالا نہیں نکالا، آپ نے لعنت بھیجی یا نہیں بھیجی. یہ علیحدہ باتیں ہیں اور یہ بھی کی جاتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، یہ ہوتی رہتی ہیں. میرا اپنا انداز ہے. میں آپ سے یہ پوچھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، بلکہ میں تو حساس اداروں کی خدمت میں بھی سوال کیا کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے تو صحیح، جس نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی یہ اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا. آپ مجھے سن رہے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بات ہے. اب پکی کر لیں، آواز آ رہی ہے؟ اچھا تسی جاگتے ہو ایمان نال؟ ایک منٹ آپ بیٹھ جائیے بھیا، ایک منٹ صرف. یہ انتہائی قدم ہے نا کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا. چھوٹا قدم؟ یہ بہت بڑا قدم، انتہائی قدم. سوچنے کی بات یہ ہے، عوام سوچے، حکام سوچے، ادارے سوچے کہ آخر اس نوجوان نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ کیا حضرت عمر نے حیدرآباد میں آ کر اسے تھپڑ مارا تھا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ کوئی اور تنازع تھا؟ پھر آخر 14 صدیوں بعد یہ پیدا ہوا. اس نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ وجہ اگر آپ اس بات کو قریدیں، اسے ڈھونڈیں، تو درمیان سے یہی بات نکلے گی کہ اس کے بڑوں نے اسے ایک کہانی سنائی کہ حضرت عمر نے دھکا دیا تھا سیدہ فاطمہ کو، حضرت عمر نے دروازہ جلایا تھا سیدہ فاطمہ کا. یہی بات نکلے گی. یہی نکلے گی نا بات کہ کوئی اور بات نکلے گی. یہی بات نکلے گی. تو میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سبھی ماشاءاللہ عزت والے ہیں، یہ بھی سوچ کے بتاؤ گے؟ آپ سبھی ماشاءاللہ عزت والے ہیں، غیرت والے ہیں. یہی سوال اس قوم سے پوچھئے، آپ عزت والے ہو؟ کہیں گے ہاں. غیرت والے ہیں؟ ہاں. پوچھو علی سے زیادہ؟ جی
علی سے زیادہ عزت والے، علی سے زیادہ غیرت والے. تو کیا خیال ہے آج آپ کے گھر کو کوئی آ کے جلائے، آپ کی بیوی کو کوئی دھکا دے، اسی شخص کو بیٹی کا رشتہ دے دو؟ تو کیا سمجھ رکھا ہے علی کو؟ جس عمر نے دروازے کو جلایا، جس عمر نے دھکا دیا، جس عمر نے ظلم کیا، اس علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی نکاح میں دے دی. من گڑت کہانی بنانی تھی تو کہانی کسی ڈھنگ سے بنائی جاتی، قوم کو ورگلانا تھا تو کسی ڈھنگ سے ورگلایا جاتا. یاد رکھیے عمر اور حسین کا وہ رشتہ ہے کہ جس میں ایسی محبتیں ہیں، آخر بینوئی اور سالے کا رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ بینوئی اور سالے کا رشتہ ہے. وہ محبتیں ہیں کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت. اب یہ کیوں کانوں میں جو تک نہیں رہی گی کہ سلام ہی تو کرتے ہیں نا؟ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں سلام ہے کیا. ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے پسند کریں، اور اسے بھی سلام کر دیتے ہیں جسے پسند نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے نہیں. اور معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر جملہ عرض کرنے لگا ہوں. علماء بیٹھے، تبلیغ بھائی بیٹھے ہوں گے، یہ بات مشہور کر دی اور مشہور کرنی بھی چاہیے کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، افشوا السلام. سلام کو ایک بات آج قاضی سے سنی ہے، حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو. یہ آدھی آدھی باتیں سنی ہیں نا ساری. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، افشوا السلام، فرمان ہے حضور کا. لیکن حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں سلام صرف بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. السلام علی من اتبع الہدی. سلام اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی تابعداری کی. جو رب کا گستاخ ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اسے سلام مت کر. جو حضور کا گستاخ ہے، سنتوں کے مقابلے میں بدعت کو اہمیت دیتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اسے سلام مت کر. جو صحابہ اور آل بیت کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر. اب سنیے حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین. اس قدر پہل کرتے ہیں کہ حضرت حسین کہتے ہیں کبھی میں نہیں پہل کروں. ہر دفعہ عمر پہل کر جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین نے دیکھ لیا عمر آ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین ہے. اب حضرت حسین نے جو دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں تو حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ آج سلام میں پہل میری ہوگی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین پلر کی اور سے باہر آئے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت عمر پہلے ہی بول پڑے حسین. حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور آ کے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانے سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے نا اس جملے کو جو حضرت عمر بولے تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. تو نے قوم کو من گڑت باتیں بتا کر فرقہ والیت کو ہوائیں دی، تو نے فساد برپا کیا. لیکن یاد رکھیے جب تک آل حق ہیں صحابہ کے بھی اور آل بیت کے بھی ترانے سناتے رہیں گے. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، آل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اسلام کے دامن سے اللہ وابستہ رکھے. آخر دعوانا